صفحہ نمبر 27 پر استنجا کے آداب اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور طریقہ استنجا کا خشک کرنے کا گزشتہ درس میں بتلایا گیا تھا۔ آج کے درس میں استنجا کے حکم کی کچھ تفصیل ذکر کی جائے گی۔ استنجا کے حکم میں تفصیل یہ ہے کہ یہ بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں سنت ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں بدعت ہوتا ہے۔ جس صورت میں فرض ہوگا تو اس صورت میں کرنا ضروری ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا، سخت گناہ ہے، ترک فرض کا گناہ ہو جائے گا۔ اور واجب کی صورت میں اگر نہ کیا جائے استنجا تو واجب کے ترک کا گناہ ہوگا، اور یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے۔ اس لیے ان احکام کا بھی جاننا ضروری ہے کہ کس حالت میں وہ فرض ہے اور کس حالت میں وہ واجب ہے۔ استنجے کے فرض ہونے کی صورت جب نجاست مخرج یعنی پاخانے کی جگہ سے بڑھ جائے اور بڑھ کر 1 درہم کی مقدار سے زائد ہو جائے تو پانی سے اس کا دھونا فرض ہے۔ اس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز کا پڑھنا جائز نہیں، یعنی اگر اس کو ٹشو سے پوچھ لیا یا پتھر سے صاف کر لیا تو ایسی صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا، اس کو پھر مخرج سے بڑھ جانے کی صورت میں پانی ہی سے دھونا ضروری ہوگا، پانی استعمال کیا جائے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پانی موجود نہیں ہے، مجبوری ہے، تو پھر ایسی صورت میں جس طرح ممکن ہو اس کو برابر صاف کرنا ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے 1 درہم کی مقدار کا اندازہ ہتھیلی کی گہرائی سے کیا ہے۔ ہاتھ کے سیدھا کرنے کی صورت میں ہتھیلی میں جس حد تک پانی ٹھہر جاتا ہے وہ 1 درہم کے برابر ہے۔ اس کی اثر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے۔ ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار معاف ہے، تو آپ نے فرمایا کا ابہامی حاذا، میرے اس انگوٹھے کے برابر۔ تو ان کا انگوٹھا جو ہے یہ ہماری ہتھیلی کو سیدھا کیا جائے اور اس میں پانی ڈالا جائے تو جتنا پانی ٹھہر جاتا ہے اتنا ان کا انگوٹھا تھا، تو فرمایا کا ابہامی حاذا، تو اتنی مقدار تو وہ معاف ہوتی ہے۔ اگر لگ جائے اور انسان کوئی نماز پڑھ لے اس کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے اتنی ہو یا اس سے کچھ زائد ہو، اس سے کم ہو تو معاف ہے، اتنی ہو یا زائد ہو تو پھر وہ معاف نہیں ہوتا، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کپڑے پر غلاظت جو ہے وہ 1 درہم کے بقدر لگ گئی اور اس سے زائد لگ گئی تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن اگر 1 درہم سے کم ہے وہ غلاظت جو غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ، تو ایسی صورت میں اس کا دھونا تو بہرحال ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں دھویا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اس مقدار کو مقدار معفو عنہ کہتے ہیں، یعنی وہ مقدار کہ جو معاف کی گئی ہے۔ واجب ہونے کی صورت اگر نجاست مخرج سے بڑھ جائے یا بڑھ کر 1 درہم ہو تو پھر پانی سے اس کو صاف کرنا واجب ہے۔ اوپر صورت یہ تھی کہ 1 درہم سے زائد ہو جائے تو پھر اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر 1 درہم ہے، مخرج سے تو بڑھ گئی لیکن 1 درہم کے بقدر ہے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ اگر نجاست مخرج سے نہ بڑھے بلکہ نجاست کا اثر صرف مخرج کی حد تک رہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، اور کسی اور چیز سے اگر استنجا کر لے تو جائز ہے۔ ٹیشو پیپر آج کل لوگ استعمال کر لیتے ہیں، یا گاؤں دیہاتوں میں ڈھیلے اور پتھر استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پانی سے استنجا کرنا اس صورت میں سنت ہوگا کہ جب وہ مخرج سے آگے نہ بڑھے بلکہ صرف مخرج کی حد تک ہی وہ رہے۔ اگر کسی شخص نے پاخانہ نہ کیا ہو، صرف پیشاب کیا ہو، تو اس صورت میں استنجا کرنا مستحب ہے، یعنی پانی سے اس کو دھو لینا یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے ڈھیلے پتھر سے خشک کر لیا استنجا ہو جائے گا، ٹیشو پیپر سے کر لیا تو بھی خشک کر لیا استنجا ہو جائے گا، لیکن پانی سے دھونا بہرحال مستحب ہے۔ اس صورت میں بھی کسی نے پیشاب وغیرہ کچھ بھی نہ کیا، صرف خروج ریح ہوا تو اس صورت میں استنجا کرنا بدعت ہے۔ خروج ریح پر استنجا نہیں ہوتا، یہ تو نجاست کے نکلنے کی صورت میں استنجا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ خروج ریح ہو گیا تو استنجا کرنا ضروری ہوگا، تو اس صورت میں مخرج کو دھونا یہ بدعت ہے۔ یاد رہے کہ استنجا کی ہر حالت میں صرف پانی پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر نجاست کی مقدار 1 درہم سے کم ہے تو صرف ڈھیلوں پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ اس صورت میں ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے دھونا افضل ہے۔ ڈھیلوں کے بعد پانی استعمال کرنے سے زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے،
اور آج کل ڈھیلوں کی جگہ ٹیشو پیپر نے لے لی ہے، تو اس کے استعمال سے بھی انشاءاللہ یہی فضلت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر 1 درہم سے زائد ہو نجاست کی مقدار تو پھر پانی سے دھونا ہی بہرحال ضروری ہوگا، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر فرض صورت میں ذکر کیا ہے کہ 1 درہم سے زیادہ مقدار میں ناپاکی مخرج سے متجاوز ہو جائے، نکل جائے، تو پھر اس کو پانی سے دھونا فرض ہو جاتا ہے، اور درہم کے بقدر ہو تو واجب ہے، اور اس سے کم ہو اور صرف مخرج ہی تک محدود رہے تو سنت ہے، اور اگر صرف پیشاب کیا ہے ایسی صورت میں استنجا کرنا مستحب ہے۔ یاد رہے کہ 3 ڈھیلوں یا 3 پتھروں سے استنجا کرنا مستحب ہے، لیکن اگر 3 ڈھیلوں سے صفائی حاصل نہ ہو تو پھر طاق کی رعایت کرتے ہوئے 3 ڈھیلوں سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل تو محل اور مقام کا صاف کرنا ہے، اگر 3 سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہ ہو تو 4 سے ہو، 5، جتنی دفعہ سے بھی ہو تو اس کو صاف تو بہرحال کرنا ہے۔ ڈھیلوں کے استعمال کے بعد اپنے ہاتھ پانی سے دھو کر صاف کر لینے چاہیے، اس کے بعد پانی سے استنجا کرنا چاہیے، یعنی اگر ٹیشو پیپر یا ڈھیلا استعمال کیا ہے تو پھر اس ڈھیلے کو ایک طرف رکھ کر یا ٹیشو پیپر رکھ کر اب ہاتھ کو دھوئے پھر پانی کو استعمال کریں، تو اس طرح اس کا استنجا جو ہے وہ افضل استنجا ہو جائے گا۔ استنجا سے فراغت کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے مٹی یا صابن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ خوب اچھی طرح صاف ہو جائے اور بدبو بھی ختم ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسے استنجا کرنا جائز ہے اور کچھ سے ناجائز ہوتا ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں جن سے استنجا کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 1، ایسی چیز سے استنجا نہ کرے جو قابل احترام ہو، جیسے کھانے پینے کی اشیاء، کاغذ وغیرہ، کیونکہ کاغذ علم کا اعلیٰ و ذریعہ ہے، اس کا ادب بہت ضروری ہے۔ البتہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا جائز ہے کیونکہ صرف استنجا کے غرض سے ہی بنایا گیا ہے، اس کا مقصد ہی ہے۔ نمبر 2، کسی بھی قیمتی چیز سے استنجا نہ کرے جیسے کپڑا وغیرہ، لہٰذا کوئی کپڑا ایسا ہو جو پہننے کے قابل نہ رہا ہو تو اس سے استنجا کرنا جائز ہے، جس کو آپ کہیں غیر استعمالی ردی کپڑا، غیر استعمالی ردی کپڑا، اس سے استنجا کرنا جائز ہے، لیکن استعمال کے کپڑے وغیرہ ان سے استنجا کرنا ناجائز ہے۔ کسی تکلیف دہ چیز سے استنجا نہ کرے جیسے کنکر، شیشہ، پکی اینٹ اور ہڈی وغیرہ، کیونکہ ان چیزوں سے آدمی کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے، اور ہڈی سے استنجا کرنے کے ممنوع ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے، جیسا میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا۔ نمبر 4، کسی بھی ایسی چیز سے استنجا نہ کرے جو صفائی کے بجائے مزید آلودگی اور تلویث کا سبب بن جائے، اس سے اور زیادہ گندگی پھیل جائے، جیسے کوئلہ ہے، گوبر ہے، لید وغیرہ ہے، تو ان سے استنجا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ خوب یاد رہے کہ ان اشیاء سے استنجا کرنا برا ہے، تاہم اگر کسی نے کر لیا تو استنجا ہو جائے گا۔ ایک تو ہے اس کا حکم اور ایک ہے استنجا کا ہونا نہ ہونا۔ تو حکم تو ہم نے پڑھ لیا کہ ناجائز ہے ان چیزوں کو استنجا میں استعمال کرنا، لیکن اگر کسی نے ان ناجائز چیزوں سے کر لیا اور وہ یعنی مقام اور محل صاف ہو گیا تو استنجا ہو جائے گا۔ آگے ایک عملی بچ دی گئی ہے، اگر ہم نے یہ جو پیچھے سبق گزرا ہے اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا تو آگے اس کا جواب ہمیں لکھنا آسان ہو جائے گا۔ کالم نمبر 1 میں لکھا ہے، نمبر 1 غسل میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، اور کالم نمبر 2 کے اندر کئی جملے لکھے ہوئے ہیں، اس میں انتخاب کیا جائے۔ مکروہ تنزیہی ہم یہاں کہیں گے، غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نجاست صرف مخرج کی حد تک ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، تو یہاں سنت کا لفظ آ جائے گا۔ استنجا میں ردی کپڑے کا استعمال جائز ہے، جو سب سے آخر میں ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ جو کپڑا ایسا ہو پہننے کے قابل نہ رہا ہو اس سے استنجا کرنا جائز ہے۔ استنجا میں قبلے کی طرف منہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نجاست مخرج سے بڑھ جائے تو استنجا کرنا واجب ہے، مخرج سے بڑھ جائے استنجا کرنا واجب ہے۔ ہوا نکلنے کی صورت میں استنجا کرنا بدعت ہے، یہ ہم نے بھی پڑھا۔ ڈھیلے یا ٹیشو پیپر کے بعد پانی استعمال کرنا مستحب ہے۔ تو یہ سارے جو آگے جملے ہیں ان کو اس طرح مکمل کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ آئندہ بھی یادداشت کے لیے دوبارہ پڑھ کر لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آج کے ہمارے درس کا وضو کے احکام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز بغیر وضو کے درست نہیں ہے۔ ایک حدیث یہاں ذکر ہوئی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب کسی شخص کا وضو نہ ہو تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ جب تک وضو نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی۔
اور خود وضو کا حکم قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس پہ جو چیزیں فرض ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر دی، اور وہ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور اس کے لیے تم کھڑے ہو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہی چار چیزیں جو ہیں وہ وضو کے ارکان کہلاتے ہیں، یا ان کو وضو کے فرائض بھی کہے جاتے ہیں۔ تو چار چیزیں وضو کے ارکان ہیں، یا یوں کہا جائے کہ وضو کے فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو ایک مرتبہ دھونا، اور چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ جہاں بال اگ رہے ہیں، بعض لوگوں کا جو ماتھا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، بعض کا چوڑا ہوتا ہے، تو جہاں بال اگ رہے ہیں بس وہاں سے وہ چہرہ دھونا شروع کرے، اور تھوڑی کے نیچے تک، یہ طولن اس کی حد ہے۔ اور ایک کان کی لو سے، یہ نرم حصہ ہے، اس کو کان کی لو کہا جاتا ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ داڑھی کے بال اور کان کی لو کے درمیان ایک یہ جگہ ہوتی ہے، اس کا بھی دھونا فرض ہے، چہرے کی حد میں داخل ہے۔ جب دھوئیں تو یہاں بھی انگلی سے اس کو گیلا کر لیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ دھونے کا حکم اس وقت پورا ہوگا کہ جب پانی بہا دیا جائے اور کچھ قطرے ٹپک جائیں۔ صرف گیلا ہاتھ پھیرنے کو دھونا نہیں کہتے، گیلا ہاتھ پھیرنے کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ ہم سر کا مسح کرتے ہیں، گیلا ہاتھ سر پر پھیرتے ہیں، اور بقیہ جو اعضائے وضو ہیں جیسے چہرہ ہے یا دونوں ہاتھ ہیں یا دونوں پیر ہیں، تو ان پر پانی کو بہانا ہوگا۔ جب پانی بہائیں گے تو اس پہ قطرے ٹپک جائیں گے نیچے، تو یہ جو ہے وہ غسل کہلائے گا، اور یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر چہرے پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہے، تو ایسی صورت میں چہرہ جو ہے وہ دھونے سے وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا، پہلے اس چیز کو صاف کیا جائے۔ مثلا کوئی آئل پینٹ لگا ہوا ہے، یا کوئی آٹا وغیرہ لگا ہوا ہے، یا اور کوئی چیز جو جلد تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، تو پہلے اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جو پینٹ کا کام کرتے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کرتے، اور ان کا وہ پینٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح وضو کر لیتے ہیں۔ تو جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے، اگر ان پر وہ چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہے، تو اس کو چھڑائے بغیر وضو نہیں ہوگا، اس کو پہلے چھڑانا ہوگا پھر وضو ہوگا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ ایک دفعہ دھونا تو فرض ہے، باقی سنت عمل آگے آ جائے گا کہ 3 دفعہ دھونا سنت ہے، لیکن ایک دفعہ پوری طرح دھونا یہ بہرحال فرض ہے۔ اس میں کوہنیاں بھی شامل ہیں، اور سردی کے موقع پر جب خشکی ہوتی ہے تو گیلا ہاتھ پہلے ایک دفعہ پھیر لینا چاہیے تاکہ خشکی کے اثرات ختم ہو جائیں، پھر اوپر سے پانی بہا دینا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا کہ گیلا ہاتھ نہیں پھیرا اور خشکی کچھ لگی ہوئی تھی، کچھ رہ گئی تھی، اور پانی پھر وہاں نہیں پہنچا، تو وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ شکایت اور یہ مسئلہ عام طور پر سردی یا خشک موسم میں ہوتا ہے، یا خشک علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہاں ٹخنا یا کوہنی یا ہاتھ کے کسی حصے پر کچھ چیز خشک سی رہ جاتی ہے، اور جب تک اس کو ملیں گے نہیں تو پانی وہاں نہیں پہنچتا بلکہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا تو سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ ضروری اور فرض ہے۔ وامسحوا برؤوسکم قرآن کریم کے آیت سے ثابت، ایک دفعہ یہ کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ اب وضو کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جو مسنون طریقہ ہے تو اس کے مطابق کرنے میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ممکن ہو تو مٹی کے برتن میں پانی لے لیا جائے، یا تانبے اور پیتل جو قلی شدہ برتن ہوتے ہیں ان میں پانی لے لیا جائے، یہ تو بہتر طریقہ ہے۔ اور کسی اونچی جگہ پر قبلہ رخ بیٹھا جائے۔ عام طور پر گھروں میں اس کا انتظام نہیں ہوتا، یا انسان کی عادت نہیں ہوتی، تو ٹوٹی وغیرہ سے کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ آپ بیسن پہ وضو کر لیں یا وضو خانے میں وضو کر لیں، وہ ٹھیک اور درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مٹی کا برتن ہو یا تانبے پیتل کا جو قلی شدہ برتن ہے وہ ہو، اس میں پانی لے لیا جائے۔ کسی اونچی جگہ پر جہاں وضو کا استعمال شدہ پانی کی چھینٹیں یا وہ پانی انسان کے جسم کو نہ لگے اور قبلہ رخ بیٹھ جائے، یہ اس کا طریقہ ہے آغاز کا۔ وضو سے پہلے وضو کی نیت کرنی چاہیے،
اور وضو کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب اور عبادت کے لیے وضو کرتا ہوں، یہ نیت ہو۔ زبان سے کہہ لینا مناسب اور بہتر ہے، ورنہ دل میں کم سے کم یہ رہا ہو کہ میں جو وضو کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے حصول کے لیے کر رہا ہوں، اور عبادت ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نماز ہے، جو بھی عبادت وضو سے ہوتی ہے اس عبادت کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یہ نیت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ عمل پر جو ثواب کا دار و مدار ہے وہ نیت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ ثواب نہیں ملتا۔ عمل تو ہو جائے گا، اگر نیت نہ ہو تو ایسی صورت میں ثواب مرتب نہیں ہوگا، عمل ہو جائے گا۔ تو نیت بہت اہم چیز ہے۔ میں نے پہلے شاید کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک بڑی بیماری بے نیتی کی بیماری ہے۔ ہم نیت نہیں کرتے، بہت سی چیزوں میں نیکیوں میں نیت نہیں کرتے، ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بد نیتی، نیت کا خراب ہونا، ریاکاری کے لیے کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے کرنا، غیر اللہ کے لیے کام کرنا، یہ ہے بد نیتی، نیت کا خراب اور فاسد ہونا۔ ایک ہے بے نیتی، نیت کا نہ کرنا۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سے نیک اعمال میں نیتیں نہیں کرتے۔ ایک تو نیت کرنی چاہیے، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ اگر برتن ہے تو برتن الٹے ہاتھ سے برتن کو پکڑ کر سیدھے ہاتھ میں پانی لیں، اور پھر اس چلو میں پانی لے کر برتن کو واپس رکھیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ گٹے تک 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کا دھونا سنت ہے وضو سے پہلے۔ اب جب دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، دھونے کے بعد اب وہ کرے گا کلی۔ تو کلی کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ سے پانی لے چلو میں، اور اس کو منہ میں ڈالے اور منہ کے اندر پانی کو گھمائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیں تاکہ حلق تک صاف ہو جائے۔ ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، ایک دفعہ عمل کرنے کے بعد اب مسواک لیں اور مسواک کریں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دھونے سے بھی پہلے مسواک کرنی ہے، حالانکہ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، ایک بار کلی کرنی ہے، ایک کلی کے بعد اب مسواک کرنی ہے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے جو دانت ہیں ان کو صاف کر لیں، اور یا کوئی موٹا کپڑا لے کر اس سے دانتوں کو صاف کریں، تو یہ بھی حکم ہے۔ لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ مسواک کر لیں۔ مسواک کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ صاف کرنے کا آلہ ہے اور پروردگار کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسواک جو ہے وہ ہمارے محبوب نبی کی سنت ہے، محبوب سنت ہے۔ میں نے جمعے کے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ آپ حضرت السلام نے اپنے مرض الوفات میں انتقال سے قبل بھی مسواک فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ نے اس طرف دیکھا تو صدیقہ عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، مسواک لے کر اس کو چبایا اور آپ کو دی، نرم کر کے آپ نے مسواک کی۔ تو آپ کا آخری عمل بھی مسواک ہی رہا۔ اس سے بھی اس کا یعنی اہمیت کا انداز ہوتا ہے کہ کتنی اہم سنت ہے جو آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ اور اس کے فائدوں میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد آ جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی تو یہ خواہش ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، تو اس کا ایک ذریعہ ہے مسواک کا کرنا۔ لیکن مسواک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ قلم ہے، ہم اس کو مسواک سمجھ لیں۔ اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں اوپر ہوں، چھوٹی انگلی نیچے ہو، اور انگوٹھا چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک کو کبھی مٹھی بند کر کے نہ پکڑا جائے۔ مٹھی بند کر کے پکڑنے کی صورت پر وہاں لکھا ہے کہ تلی انسان کی بڑھ جاتی ہے، اس کے نقصان یہ تلی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مسواک کو کرتے ہوئے چوسنے سے علماء نے لکھا ہے بینائی چلی جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ چوس لیتے ہیں، اس کو چوسنا نہیں چاہیے، خالی مسواک کرنا ہے، اس کے بعد اس کو کلی سے تھوک دینا ہے۔ مسواک کو منہ میں رکھ کر اس کو چوسنا نہیں ہے، اس سے بینائی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایسے ہی مسواک کو لٹا کر رکھنا منع کیا گیا، لٹا کر نہ رکھیں، اس کو سیدھا رکھیں، جو اس کے یعنی برش کی جگہ ہے وہ اوپر ہو، نچلا حصہ نیچے ہو، کسی ایسی جگہ پر اس کو رکھیں، کھڑا کریں۔ اور اگر لٹا کے رکھیں گے تو اس سے جنون اور دماغ کی خرابی کا اندیشہ ہوگا۔ تو عمل تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن یہ بہت سی ہماری جو ہے وہ خرابیوں کا باعث بن جاتے ہیں اور بہت سے نقصانات کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلی چھوٹی نیچے ہو، 3 اوپر ہو، اور انگوٹھا اس کے برابر ہو، اور اس کو یوں کر کے پکڑ لیں۔ اب مسواک کو دھونے کے بعد ایک دفعہ چونکہ کلی کر لی ہے، تو اب اوپر والے دانتوں میں دائیں سے بائیں اس کو یوں چلائیں گے، اور پھر نیچے والے دانتوں میں دائیں سے بائیں۔ مسورے پر بھی مسواک کریں، اور زبان پر بھی مسواک کو پھیریں، اور تالو پر بھی مسواک لگائیں۔
آپ حضرت السلام جب مسواک فرماتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے اور کی آواز آتی تھی. مسواک کو جب حلق کی طرف ہم لے کے جائیں گے تو خود بخود اور کی آواز پیدا ہوتی, تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ زبان پر بھی مسواک کرتے ہیں. تو اس کو 3 دفعہ دائیں سے بائیں اوپر, اس کو یوں نہ کیا جائے. اس میں لکھا ہے کہ مسورے سے خون آ جاتا ہے اور مسورے کی نقصان دہ ہے, یعنی طولن مسواک نہ کی جائے بلکہ عرضاً کی جائے, دائیں سے بائیں اور پھر نیچے دائیں سے بائیں اس طرح. اب جب مسواک کر لی تو اس کو دھو لیں, دھو کر رکھیں اور 2 دفعہ کلی اور کریں تو 3 دفعہ کلی ہو جائے گی. 1 دفعہ کلی پہلے ہو گئی, اس کے بعد مسواک کی, پھر 2 دفعہ کلی کر لیں. اور اگر ٹوٹی پہ وضو کر رہے ہیں تو الٹے ہاتھ سے ٹوٹی کو کھولیں, سیدھے ہاتھ سے پانی لیں اور پھر اس سے کلی کر لیں, اور جیسے پانی لیں تو اس ٹوٹی کو بند کر لیں. ہم آگے پڑھیں گے کہ وضو کے اندر پانی کا زیادہ استعمال کرنا بھی برا ہے اور پانی کے استعمال کرنے میں بخل کرنا بھی برا ہے, بلکہ اعتدال کے ساتھ پانی کو استعمال کیا جائے. جس جگہ ہمیں پانی کا بل دینا ہوتا ہے وہاں تو ہم بہت اچھا خیال کرتے ہیں, جہاں بجلی کا بل دینا ہوتا ہے بجلی کا خیال کر لیتے ہیں, گیس کا خیال کرتے ہیں. جہاں ہم نے بل نہ دینا ہو تو وہاں ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ ایک مسلمان کی شان سے بہت بعید ہے. ہمیں خوف خدا رکھتے ہوئے چیزوں کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کے اندر غلط استعمال سے اور ان کی ناقدری سے محرومی کا اندیشہ ہے. ہم نعمت سے محروم ہی نہ ہو جائیں. تو اگر ہم مسجد کے وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں تو ہم نے اس کا اگرچہ بل نہیں دینا, لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وضو کے پانی کو احتیاط سے استعمال کریں. بہت سے لوگ مثلاً چلو بھرا کلی کرنے کے لیے اور منہ میں پانی ڈالا اور نل کو بند نہیں کرتے اور ہاتھ سے مسواک کر رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے, یا چہرہ دھونے کے لیے پانی لیا اور اب چہرے پر پانی ڈال کر اس کو مل رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے, یا سر کے مسح کے لیے پانی لیا ہاتھ گلا کر کے مسح کر رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے. اگر ہم ایک ہاتھ سے ٹوٹی کو بند کرتے رہیں اور ایک ہاتھ سے پانی لے کر استعمال کرتے رہیں تو پھر جو ہے وہ بآسانی ہمارا وضو بھی ہو جائے گا اور ہم اسراف کے گناہ سے بھی بچیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام 1 مد پانی سے وضو فرمایا کرتے ہیں. تقریباً میں نے اندازہ لگایا ہے کہ 1 مد 600 سے 650 ml پانی بنتا ہے. اتنے پانی سے آپ وضو فرما لیا کرتے تھے اور 4 مد سے آپ غسل فرمایا کرتے تھے. تو 1 مد کا وہ پیالہ کی شکل میں آج بھی بہت سی جگہوں پر مل جاتا ہے. ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا شاید چہرہ ہی اس سے دھلتا ہوگا بمشکل, اور آپ حضرت السلام کو اس سے پورا وضو ہوتا تھا. تو مطلب یہ کہ ہم بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں, اس میں اسراف کرتے ہیں. اس سے بچنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہم لوٹے میں پانی لے لیں, برتن میں پانی لے لیں, اس سے وضو کر لیں, ٹوٹی پر نہ کریں. جس کو ٹوٹی کی استعمال کرنے مشکل ہوتی ہے تو وہ لوٹے میں یا برتن میں پانی لے کر ایک کونے میں بیٹھ کے وضو کر لیں. 3 دفعہ کلی کرنے کے بعد اب ناک میں پانی ڈالنا ہے. تو ناک میں پانی لینے کے لیے بھی سیدھے ہاتھ کے چلو سے پانی لیں اور سیدھے ہاتھ ہی کے چلو سے پانی کو ناک میں ڈالیں, اور اس طرح ڈالیں کہ وہ اوپر جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اب جب ناک کو صاف کرنا ہے تو الٹے ہاتھ کی چھنگلی چھوٹی انگلی سے ناک کے نتھوں کے اندر صفائی کریں. سیدھے چلو سے پانی لے کر ناک میں ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے نتھوں کی صفائی کریں. اور جب ناک سنکنی ہو تو بھی الٹے ہاتھ ہی سے اس کو سنکیں. سیدھے ہاتھ کا استعمال اس میں نہ کریں, لیکن پانی ناک میں ڈالنے کے لیے سیدھے ہاتھ سے چلو لے لیں. 3 دفعہ یہ عمل کریں. اس کو استنشاق کہتے ہیں. تو 3 دفعہ بزمزہ کلی کرنا ہے, 3 دفعہ استنشاق. اب جب چہرہ دھونا ہے تو چہرے کے جو فرض ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, تو پانی لے لیں, ایک ہاتھ میں لے لیں اور پھر ٹوٹی کو بند کر کے دوسرا ہاتھ ساتھ ملا لیں. تو دونوں چلو ہو جائیں گے, لب پورا ہو جائے گا. اب اس پانی کو یہاں ماتھے پر ڈالیں, منہ پر مارنا نہیں ہے. ہم پانی لے کر منہ پر چھپکا سا مارتے ہیں, اس سے چھینٹیں بھی اڑتی ہیں, آس پاس والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کپڑے بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ پانی کو لے کر چہرے پہ یعنی ماتھے کے اوپر ڈالا جائے اور پانی جب بہہ کر آئے گا اس کو ملیں اور ہر دفعہ کے اندر داڑھی کا خلال کریں. یہ سنت طریقہ ہے. پانی لے لیا, چہرے پہ ڈالا اور جب مولا اچھی طرح اور خلال کر دیا. تو اس طرح 3 دفعہ دونوں سے 3 دفعہ ہی خلال کی نوبت بھی آئے گی تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. جب چہرہ دھو لیا اس میں یہ خیال رہے کہ اگر کسی کے داڑھی کے بال ہلکے ہیں اور اس میں کھال نظر آتی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے, صرف بال گیلا کرنا کافی نہیں ہے. جس کے داڑھی کے بال گھنے ہوں اور اس کی کھال نظر نہ آتی ہو تو جو چہرے کے ساتھ لگے ہوئے بال ہیں ان کو دھونے سے فرض ہو جائے گا. جڑ تک پانی اگر وضو میں نہ بھی پہنچے
تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ البتہ غسل فرض کے اندر تو جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے اور اس کے جلد نظر نہیں آتی تو جڑ تک پانی نہ بھی پہنچے اس کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ چہرے کی کھال سے لگے ہوئے بال وہ اچھی طرح گیلے ہو جائیں۔ تو 3 دفعہ جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہے، اور جو وضو کی مسنون دعائیں ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام ہو جائے۔ ایک دعا جو سنت سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور ہم اگر وضو بیت الخلاء میں کر رہے ہیں تو وہاں WC یا کموڈ ہوتا ہے تو وہاں دعائیں نہ پڑھی جائیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ گھروں کے اندر باہر بھی وضو کا کوئی نظام ہو تاکہ انسان وہاں وضو کر سکے، یا بعض واش روم کے اندر بیت الخلاء کے آگے چھوٹی سی دیوار بنی ہوتی ہے، تو اگر وہ دیوار موجود ہے تو پھر اندر بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور دیوار نہیں ہے تو وہاں دعائیں پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ پھر دل میں تصور کر لے، زبان سے ان کو نہ کہے، اور وضو کر کر باہر آ جائے۔ اب جب چہرہ اسے دھو لیا تو ہاتھ تو گیلے ہیں، تو ان گیلے ہاتھوں کو اپنے بازو کو پہلے پھیر لے، دونوں بازوؤں کا۔ اس پھیرنے سے یہ ہوگا کہ ہاتھوں کی خشکی وہ ختم ہو جائے گی اور کچھ گیلا پن ہاتھوں پر آ جائے گا۔ اب جب وہ پانی ڈالے گا تو اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور سارا اس کا ہاتھ دھل جائے گا، چونکہ جو اعضاء جن کا دھونا فرض ہے اگر ان میں کوئی ایک بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس اہتمام کے لیے پہلے گیلا ہاتھ بھی پھیر لے تاکہ کوئی جگہ بعد میں خشک نہ رہ جائے۔ اب اس پر پانی لینا ہے تو سیدھے چلو میں پانی لے اور اس کو یوں کر کے ڈالے اور اس ہاتھ سے اس کو ملے، پانی لے اور اس کو یوں کر کے ڈالے۔ اگر گرنے کا خطرہ ہے تو پانی لے کر دوسرا ہاتھ ساتھ ملا لے اور ڈالے، اور الٹے ہاتھ کو 3 دفعہ اس کو دھو لے، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر الٹے ہاتھ کو ساتھ ملائے، پانی اس میں لے کر یوں ڈالے۔ بعض لوگ یوں ڈائریکٹ پانی لے لیں، یہ سنت کے خلاف کر لینا۔ اس پہ بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے سیدھے ہاتھ میں پانی لے لیں، دوسرا چلو ساتھ ملائے اور اس کو یوں کر لیں اور اس کو اچھی طرح مل لیں۔ 3 دفعہ کرنے سے آپ ہمارے دونوں بازو کن سمیت دھل جائیں گے۔ اب سر کا مسح کرنا ہے تو اس کے لیے نیا پانی لینا سنت ہے۔ جو ہاتھوں کی تری ہے ان سے خالی مسح نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوبارہ ہاتھ گیلے کرنا چاہیے، اور ہاتھ جب یہ دھو رہے ہوں گے تو اس میں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ بازوؤں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی، اس کو بھی جب دھویا تو ہاتھ یہ ہمارے دونوں ہاتھ دھل گئے۔ اب سر کے مسح کے لیے پانی لیں۔ سر کا مسح کم سے کم 3 انگلیوں سے ہوگا۔ اگر کسی نے 3 انگلی سے کم سر کے مسح میں استعمال کیا تو اس کا مسح نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ تو کم سے کم 3 انگلیاں، ورنہ پورا ہاتھ جیسے عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہاتھ گیلا کر لیں یا پانی لے کر دونوں ہاتھوں میں ڈال لیں، ہاتھ گیلے ہو گئے۔ اب اس کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ جھاڑتے ہیں، جھاڑنا نہیں چاہیے۔ ہاتھ گیلا کر لیا، جو پانی تھا وہ نیچے گرا دیا، اب جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس ہاتھ کو یہاں سے شروع کریں اور پیچھے کی طرف لے جائیں، پھر اس کو آگے لائیں، اس سے کہ حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اقبال اور ادبار کے آتے ہیں۔ اقبلا بہما و ادبر، دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے آگے لائے، یہ اقبال ہے، اور ادبار آگے سے پیچھے۔ تو ادبار پہلے یوں کیا اور پھر انہی ہاتھوں کو واپس یوں لیا ہے، اور ہاتھ کو اٹھائے بغیر یہاں لے کر آئیں، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے کان کے اندر کے حصے کا مسح کریں، اور جو انگوٹھا ہے اس سے کان کے پچھلے حصے کا مسح کیا جائے، اور جو چھنگلیاں ہے اس سے کان کے سوراخوں کے اندر مسح کیا جائے۔ ہم عام طور پہ کان کے سوراخوں کا مسح نہیں کرتے ہیں، یہ بھی حالانکہ سنت ہے، طریقہ یہ ہے۔ تو شہادت کی انگلی سے کان کے اندر والے حصے کے اندر پھیرنا ہے، اور انگوٹھے سے پچھلے حصے میں مسح کرنا ہے، اور چھنگلیاں سے کان کے سوراخ کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ ہمارا سر کا مسح ہو گیا۔ گردن کا مسح بھی سنت ہے، تو یہ جو ہاتھ کی پشت ہے اس سے گردن کا آپ مسح کر لیں۔ حلقوم یعنی یہ جو گلا ہے یہاں کا مسح کرنا بدعت ہے، یہاں مسح نہیں کرنا چاہیے۔ جو پچھلا حصہ ہے ہمارے گردن کا اس پہ مسح کرنا سنت ہے، اس کو کر لیا جائے۔ تو اس الٹا یعنی سیدھا ہاتھ کا جو پشت والا حصہ ہے اس کو یہاں سے پھیر لیں، اس کو یہاں سے پھیر لیں، گردن کا بھی مسح ہو جائے۔ اب پیر کو دھونا ہے، برتن سے دھو رہے ہیں تو آپ الٹے ہاتھ سے برتن پکڑیں گے اور سیدھے پیر پر پانی ڈال دیں گے، لیکن اگر ٹوٹی پر کر رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کو ٹوٹی کے نیچے لے جائیں اور ٹوٹی کھولیں، اور اپنا سیدھا ہاتھ اس کی اس دھار کے اوپر رکھ لیں تاکہ پانی آپ کے سیدھے ہاتھ سے لگ کر پیر پر گرے۔ تو جو سیدھے ہاتھ سے پیر کا دھونا ہے، پانی ڈالنا ہے یا اس کو ملنا ہے، وہ طریقہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ تو سیدھے ہاتھ سے پانی آ رہا ہوگا اور الٹے ہاتھ سے پیر کو وہ دھوئیں گے۔ تو ٹوٹی تھوڑی سی کھول لی اور اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور اس پر وہ دھار گر رہی ہے اور وہاں سے پانی پیر پر آ رہا ہے، اور پیر کو اچھی طرح دھونا ہے۔ جب پورے تختے سمیت دھل گیا تو پھر
الٹے ہاتھ ہی کی چنگلی انگلی سے خلال کرنا ہے اور پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے اور بالترتیب ناخن یعنی انگوٹھے تک جانا ہے اور خلال آگے سے انگلی کے اندر اس کو یوں ڈال کے اوپر کھینچنا ہے. بعض لوگ یہاں سے اوپر لے جاتے ہیں, آگے سے یوں لے جائیں اس کو یوں اوپر لیں پھر یوں لے جائیں. اس طریقے سے پیروں کی سب انگلیوں کا خلال ہو جائے گا. اور پھر الٹا پیر دھوئیں گے تو ویسے ہی سیدھا ہاتھ دھار کے نیچے رکھ کر پانی اس پر گرائیں, الٹے ہاتھ سے اس کو ملیں اور پھر اس کے بھی جو ہے وہ خلال اسی ہاتھ سے اسی انگلی سے خلال انگلیوں کا بھی کر لیں. حدیث شریف فرمایا کہ تم اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ تمہاری انگلیوں کا خلال کرے. کئی لا یخللها النار خللوا اصابعکم کئی لا یخللها النار. اپنی انگلیوں کا خلال کر لیا کرو تاکہ جہنم کی آگ اس کا خلال نہ کرے. اگر کسی کی انگلیاں, بعض لوگوں کی پیروں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں زیادہ اور پانی بہانے سے اندر تک پانی نہیں پہنچتا, ان کے لیے خلال کرنا ضروری ہے, خالی سنت نہیں ہے. نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. جن کی انگلیاں ملی بھی ہوں, صرف پانی بہانے سے پانی اندر تک نہ پہنچتا ہو, ان کو چاہیے کہ اہتمام سے وہ انگلیوں کا خلال کریں تاکہ ان کا فرض پوری طرح ادا ہو جائے. اور جن کی انگلیاں کھلی بھی ہوتی ہیں, عام طور پر جیسے ہوتا ہے پانی بہانے سے پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو خلال کرنا سنت ہے. اب یہ جو طریقہ ہمارا مکمل وضو کا ہو گیا, جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کو قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پی لینا یہ بھی ثابت ہے. ممکن تو کھڑے ہو کر پی لیں ورنہ بیٹھ کر پی لیں. ٹوٹی کے ساتھ وضو کرنے میں عام طور پہ اس سنت پہ عمل نہیں ہوتا, لیکن اگر برتن میں پانی لے کر وضو کیا جائے تو اس سنت پر بھی عمل ہوتا ہے کہ آپ وضو کا بچا ہوا پانی جو لوٹے برتن میں رہ گیا وہ کھڑے ہو کر اس کو پی لیں. اور کوئی نہ پیے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن چنانچہ کی نیت سے پی لیں, بہت ثواب ہے. اب جب وضو سے فارغ ہو گیا تو بسم اللہ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر سورہ قدر پڑھ لیں, انا انزلناہ فی القدر, یہ پڑھنا بھی ثابت ہے. اور پھر جو ہے وہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعائیں بھی پڑھ لیں. تو اگر بیت الخلاء میں کر رہے ہیں اور وہاں دعا کا موقع نہیں تو باہر نکل کر یہ عمل کریں, اس لیے کہ یہ تو وضو کے بعد کا عمل ہے. جو وضو کے دوران کی دعائیں وہ تو اندر نہیں پڑھ سکے, لیکن وضو کے بعد کی دعا باہر آ کر پڑھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.